بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی ساری جنتیں بنی اللہ کے امر سے، لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ دنیا جب سے اللہ نے بنائی ہے اس وقت سے آج تک اللہ نے اس کو محبت سے نہیں دیکھا، لیکن جنت الفردوس کو اللہ پاک نے جس دن سے بنایا ہے اس دن سے آج تک اللہ پاک ہر روزانہ 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا چیز بنائی ہوگی۔ اللہ نے کہا اے جنت، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، مرد ہو یا عورت بخیل نہیں جا سکتا، سخی ہی جائے گا۔ ذرا تصور کریں ایسی دنیا کا جہاں نہ نیند ہے نہ موت، جہاں نہ غم ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی، جہاں بڑھاپا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے۔ یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا اللہ نے خود وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے جنت الفردوس، جنتیوں کا تاج، جنتیوں کا اعلیٰ ترین مقام، وہ انعام جو صرف ان بندوں کے لیے ہے جو رب کی رضا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس جنت میں کون سے خوش نصیب داخل ہوں گے؟ جنت الفردوس میں جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں عطا کی جائیں گی؟ ناظرین، جنت الفردوس وہ جنت ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی جھک جاتے ہیں۔ جنت الفردوس عرش الہی کے نیچے موجود ہے، جہاں سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں، جہاں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے قریب ہوں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کا دیدار سب سے زیادہ اور بار بار نصیب ہوگا۔ فردوس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے سب سے بلند و بالا باغ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے اور ہر بار نیکوکاروں کامل مومنوں کے انعام کے طور پر اس کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک سورۃ کہف میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا۔ جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہی وہ جنت ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور اس کے اوپر صرف عرش الہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فردوس جنت کا درمیانی اور سب سے اونچا مقام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یہاں وہ خوش نصیب رہیں گے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنا مال، اپنی پسند اور اپنی نفسانی خواہشات سب کچھ قربان کر دیا۔ جنت الفردوس کے محل موتی، یاقوت، سرخ چاندی اور زمرد کے بنے ہوں گے۔ وہاں کی مٹی کستوری کی ہوگی اور زمین ہموار، نرم اور خوشبودار ہوگی۔ وہاں درختوں کے سائے میلوں لمبے ہوں گے، ان کے نیچے جنتی آرام کریں گے۔ جنت الفردوس کے دروازے وسیع اور خوبصورت ہوں گے اور ہر جنتی کے لیے الگ الگ محل ہوگا۔ ان کے خدام، ان کے روحانی ساتھی اور حوریں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جنت کے خیمے یاقوت اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی بلکہ عرش الہی کا نور ہوگا جو ہر وقت روشنی عطا کرے گا۔ جنت الفردوس کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وہاں کی فضا میں قرآن مجید کی تلاوت، فرشتوں کی تسبیح اور جنتیوں کی ہنسی خوشی کے نغمے گونجیں گے۔ جنت میں جانے والے سب نہ صرف اللہ کا دیدار کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی انہیں نصیب ہوگی۔ ایسے باغات میں رہیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے اور جن کا حسن انسانی تصور سے کہیں زیادہ شاندار ہوگا۔ حضرت لائیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فردوس انگوروں کے باغ والی جنت ہے۔ وہ ایسی جنت ہے جہاں بہت سارے درخت ہیں، اس کی زمین درختوں کے پتوں اور ٹہنیوں سے چھپی ہوئی ہے۔ جنت الفردوس میں 4 نہریں سیحان، جیحان، فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں۔ نیچے والے جنتیوں کو اوپر والے جنتیوں کے محلات یوں دکھائی دیں گے جیسے کوئی دور چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے تمام نیکوکاروں کو چاندی کے 2 باغات ملیں گے
اور نیکی کے کاموں میں پہل کرنے والوں کو سونے کے 2 باغات ملیں گے۔ اور پھر جنت الفردوس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس جنت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی ہے اور ایک سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اس کے محلات میں ہمیشہ عود کی انگیٹھیاں چلتی رہیں گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ وہاں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وہاں کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے۔ اس کی ٹہنیاں سونے کی ہوں گی اور کھجور کا ایک دانہ ایک مٹکے کے برابر ہوگا۔ اور یہ کھجور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ ملائم ہوگی۔ جنتیوں کے تمام پھل ان کی پہنچ میں ہوں گے، جنہیں وہ چلتے پھرتے بیٹھتے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی جب چاہیں گے لے سکیں گے۔ جنت کے پھلوں میں کیلا، انگور، انار، انجیر، کھجور، زیتون سب جنت کے پھلوں میں شامل ہے۔ اور بھی بہت سارے پھل ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ جنت کے پھلوں میں نہ گٹھلی ہوگی نہ چھلکا ہوگا اور ذائقے میں میٹھے اور لذیذ ہوں گے۔ جنتی جب بھی کسی درخت سے کوئی پھل توڑیں گے تو فوراً وہاں ایک اور پھل لگ جائے گا۔ جنت میں پانی، دودھ اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ ایک نہر حیات ہے جس کا پانی جہنم سے نکلنے والے لوگوں پر ڈالا جائے گا، جس سے وہ پر نور، جوان اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جنت میں زنجابیل، سلسابیل اور کافور، تسنیم کے چشمے جاری ہیں۔ جنت الفردوس میں جانے والوں کو خالص تسنیم پیش کی جائے گی۔ نچلے درجے والوں کو تسنیم کا ایک قطرہ دوسری مشروب میں ڈال کر پلایا جائے گا۔ جنت الفردوس میں جانے والوں کے چہرے پر نور ہوں گے۔ ان کی مہمان نوازی کے لیے پرندوں کا گوشت، طرح طرح کے کھانے دیے جائیں گے۔ جنت میں ہر انسان کو 100 آدمیوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ خوبصورت چہرے والے خادم بڑے بڑے سونے کے تھال لے کر اس میں طرح طرح کے کھانے لے کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو بھی خواہش اور ارادہ کریں گے وہ فوراً پلک جھپکتے ہی پورا ہو جائے گا۔ وہاں کوئی بےہودہ بات نہ ہوگی۔ ہر طرف نعمتیں، امن و سکون، راحت اور خوشیاں ہوں گی۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے۔ دوسرے درجے کے گروہوں کے چہرے ستارہ کی مانند چمکدار ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اگر موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، اگر جہنم میں موت ہوتی تو جہنم کی سختی کو دیکھ کر غم سے مر جاتے۔ جنت میں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت الفردوس میں رہنے والوں کو اللہ کے دیدار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنت الفردوس کے باسی اپنی نعمتوں، محلوں، خدام، حتیٰ کہ حوروں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے دیدار میں راحت محسوس کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ کسی نعمت کو بڑا نہیں سمجھیں گے سوائے اللہ کے دیدار کے۔ اللہ کا دیدار انہیں بار بار نصیب ہوگا۔ یہ دیدار کیسا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے، کیوں نہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جنت دی ہے، ہم راضی ہیں۔ اللہ کہے گا، میں بھی تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب دل، آنکھیں، روح سب ایک ساتھ جھک جائیں گے اور رب کا دیدار جنت الفردوس میں مکمل سکون عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر، اس لیے کہ اس میں کوئی الزام نہیں۔ جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں،
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس میں جانے کے لیے کامل یقین کا ہونا ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے بچائے، سیدھے راستے پر چلائے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اچھا سا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔